ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ایک طرف ہم جاتے ہیں یعنی 19ویں صدی میں، حالی کو ہم دیکھتے ہیں فرض کریں نقاد کے طور پر، یا مہدی افاتی کو، یا امداد مصر کو، یا یہ وہ جو لوگ شروع کے کرنے والے ہیں، پھر آج تک چلو آ جائیں، جو تشریح کر رہے ہیں، جو توضیح کر رہے ہیں، جو ایک حد تک اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، جو فی بطن شاعر تھا یا جو منشا تھا، منشائے مصنف، منشائے شاعر، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا کچھ ہے تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں۔ اب نقاد جو ہے اس کا منصب بالکل اور ہو گیا ہے، یہ ساری مباحث کے بعد وہ صرف تشریح کرنے والا، صرف توضیح کرنے والا، حتیٰ کہ صرف تعبیر کرنے والا بھی نہیں ہے، وہ ان ابعاد کو بھی سجھاتا ہے جو شاعر سے رہ گئے ہیں یا شاعر کے ذہن میں بھی نہ ہو۔ تو اگر وہ موجود ہے تو جیسے امجد نے بات کی، وہ بہت کام کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظم لکھنے والے کو یہ پتا ہے کہ اس طرح کے کچھ قاری بھی موجود ہیں جو اس میں وہ گیپس پر کریں گے جو میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ تو اگر وہ مطلب 20 نظمیں ان قارئین کے لیے، آپ کے اور میرے لیے لکھتا ہے کہ جو تشریح کر لیں، معنی دیکھ لیں، خوش ہو لیں، تو 2 نظمیں اگر وہ ان کے لیے بھی لکھ دیتا ہے جو اس کی تخلیق میں حصے دار بن کر اس کو کچھ آگے بڑھائیں یا ان گیپس کو اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر پورا کر کے تخلیق کو پورا کریں، تو ہم ان 2-3 نظموں کو ہی کیوں مثال بنائیں گے؟ یا تو آپ ایسا شاعر بتائیں جس نے شروع سے لے کر آخر تک ساری نظمیں ایسی لکھی ہوں۔ ایک بھی ایسا شاعر تو موجود نہیں ہے۔ آپ شاعر کی 200 نظموں میں سے 2 نظموں کی، آدھی نظم کی، 1.5 نظم کی، چند مصروں کی مثالیں